رشتہ وفا کا ہو تو قائم رہتا ہے اور بے وفائی کا ہو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ مدینے کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، شور ہو گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح ہو گئی، ان فتحنا لک فتحا مبینا کے جلوے نظر آنے لگے۔ آج عرب کا نقشہ بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، دنیا بدل گئی۔ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ ہر کونے سے نبی پاک کے نام کے نعرے بلند ہونے لگے۔ ابھی 10 سال پہلے نبی پاک روتے ہوئے مکے سے نکلے تھے، 10 سال قبل روتے ہوئے گئے تھے اور 2 غلام حضور کے ساتھ تھے۔ آج اسی مکے میں حضور آئے ہیں تو لگتا ہے پہاڑ اور پتھر بھی میرے رسول کے نعرے لگا رہے۔ تو ایک عروج ہو گیا، حالات ایک نیا رخ اختیار کر گئے، اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک اب تو احاطہ بڑا ہو گیا ہے، مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے، حرم شریف کی مسجد کو وسعت دے دی گئی ہے، لاکھوں لوگ آ سکتے۔ اس وقت جب 10,000 لوگ آئے نا تو سیرت نگار کہتے ہیں یوں لگا جیسے درختوں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے، پہاڑوں پہ بھی لوگ، اتنا مجمع تھا، کہاں 2-3 لوگ اور کہاں ہزاروں کا اجتماع۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا، پھر میرے محبوب تشریف لائے اور حضور نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، پھر میرے نبی پاک نے بت توڑے، پھر میرے محبوب نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے زمانے نے دیکھے۔ ان سارے حالات میں دنیا نے ایک وفا کا عجیب منظر دیکھا کہ اس موسم بہار میں نہ تو آواز حضرت ابو بکر کے نام کی بلند ہوئی، نہ عمر فاروق اور نہ مولا علی کے نام کی بلند ہوئی، اس مجمع عام میں محبوب پاک کی آواز گونجی تو رب کریم کے حبیب نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ اور میرا بلال کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ نا، کدھر ہے بلال؟ عجیب رنگ وفا دیکھا نا لوگوں نے، یہ وفا فرمایا بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال ہاتھ باندھے سب سے پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کروں۔ پیچھے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑے حضور میں حاضر ہوں، فرمایا ادھر آ یار، کعبے کی چھت پہ تو چڑھ ذرا، آذان تو سنا۔ ایک صحابی حضور کے کان میں بولے، اور یہ بھی حکمت الہی تھی کہ وہ بولے، حضرت بلال کی شان ظاہر ہونی تھی، کان میں کہا یا رسول اللہ کافر پہلے مر گئے، پہلے کوئی حال نہیں ان کا، آج تو بالکل ہی ختم ہو گئے حضور، آج آپ کا سکہ چل گیا ہے، بلال کے بڑے دشمن ہیں، بلال کو رہنے دے، کوئی اور نہ آج اذان دے دے۔ کان میں بات کہی تھی، چاہیے تھا جواب بھی کان میں آتا، پر معصوم آمنہ فخر آدم و بنی آدم وفا کا خطبہ پڑھنے لگے، وفا کا خطبہ شروع ہوا۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کان میں بات کی تھی، حضور کان میں جواب دیتے، لیکن حضور نے فرمایا چپ کر یار، تو نے عجیب بات چھیڑ دی ہے، جب مکے میں پتھر کھانے ہو تو بلال، اور جب بدر میں تلواریں چمکے تو بلال، احد میں پتھر برسے تو بلال، اور گلے میں کس کے رسی باندھ کے سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے تو بلال محمد محمد کہے، اور آج اللہ عزتیں دے تو کسی اور کو چڑھاؤں، فرمایا چپ کر کے سارے نیچے کھڑے رہو، آج کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہوگا تو میں دنیا کو بتاؤں گا وفا کس چیز کا نام ہوا کرتا، بلال ہی چڑھے گا کعبے کی چھت پہ، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ بھائی یاد رکھو، رشتہ جو وفا کا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا رنگ ہوتا ہے، اس کا بڑا انداز ہوتا ہے، اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر حضرت حلیمہ غربتوں کے عالم میں میرے مصطفیٰ کو لے کے گئی تھی نا، تو معصوم آمنہ نے بھی تو سبق بڑا نرالا دیا نا امت کو۔ حضرت حلیمہ جب لے کے گئی تھیں تو تب تو 3 لوگ تھے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، 3-4 لوگوں میں لے کے گئی تھیں۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے رنگ دیکھا تو میں نے نرالا دیکھا ہے، مسجد بھری ہوئی تھی غلاموں سے، اور کریم رسول منبر پہ بیٹھے تھے،
सादी सी बीबी जिसके लिए कभी कोई उठ के खड़ा नहीं हुआ था, कोई भी, लिबास भी पुराना और मैला था। कहती हैं जब मैंने मस्जिद में कदम रखा तो वो वाले नारे लगे जो फरिश्तों ने भी दरवाजे खोल खोल के देखे कि किसी के नारे लग रहे हैं। और जनाब हलीमा कहती है किसी ने ऐसा कभी इस्तकबाल ना देखा होगा। हुजूर उठे, वो या अल्लाह की सारी रहमतें उठ के खड़ी हो गई। फिर मुस्तफ़ा करीम ने बिछाई जब चादर, और हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी और हुजूर अत्तहियात की हालत में सामने बैठे, तो लोगों को पता चला जो वफा का रिश्ता होता है उसका रंग ज़रा निराला हुआ करता है, उसका अंदाज ज़रा अनोखा हुआ करता है। भाई शर्त इतनी है कि तू आता ही नहीं, तू माफ़ी मांगता ही नहीं, तू फिर भी लोगों को मनाता है, उसे मनाता ही नहीं जिसे मनाना चाहिए। मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुँह से न निकली, जेबों से अर्जियाँ ही निकली। मुख्तलिफ महकमों में दरखास्तें देते हो, मालिक के हुजूर दुआ ही नहीं करते। जिस करीम की बारगाह में जाना चाहिए, जहाँ से करम होना है, जहाँ से अताएं होनी है, उस तरफ मुतवज्जे नहीं होते, अपने करीब को मनाने की सही नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत पर हर वक्त कामिल तवज्जो, अल्लाह के करम पर हर वक्त तवज्जो। वो बख्श देगा, वो मेहरबानी करेगा, वो अताएं करेगा, वो अपने बंदों से दरगुजर फरमाएगा। ये शौक हर वक्त तबीयत में कायम रहना चाहिए। शदीद बेसुकून, बेचैन, मुस्तरिब, उलझे ख्यालात, सख्त बीमार, सख्त कमज़ोर, माली मुश्किलात का शिकार लोग, जिस्मानी बीमारियों से लड़ने वाले लोग, और रिश्तेदारों और अहबाब और इनकी बेवफाइयों का शिकवा करने वाले लोग, अगर इन सारी तकलीफ़ों से निकलना चाहे तो हल एक ही है, इधर उधर न देखे, अपने रब की रहमत की तरफ देखे, अपने करीम मालिक के करम पर तवज्जो करे, और ये ज़हन बनाए को कितना भी बीमार हो, जब रब शिफा देना चाहे। जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किए हैं, मेरे उन बंदों से फरमा दे क्या, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, इनसे फरमा दे कि ये अपने अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ये थी माफ़ी। और वो जो मैंने कहा ना, ज़रा गर्दन झुकाए और फिर पेशानी भी चूम ले, बिला मिसालो बिला तशबी, आगे फरमा इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ये इस होने वाली, इस मौजूदा गलती की ही बात नहीं, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो मालिक ये एक दफा ही होगा, ये आज ही रहमत आई है, ये किसी एक मखसूस वक्त, एक मखसूस मौके या किसी मखसूस तारीख के लिए ऐसा है। फरमाया नहीं, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह है ही बड़ा बख्शने वाला और रहमत फरमाने वाला। ये उस करीम का हमेशा का तरीका है कि वो गफूर भी है और वो रहीम भी, माफ कर देता है। और इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमाएगा। मुझे बताइए, हामते कामते लरसते सहमे डरते कब कभी वजूद पे तारी हुई बंदे मैदाने महशर में जमा हो, और उन्हें खबर हो कि डायरी तो खुल गई, ऑडियो वीडियो तो चल गई, पता तो सारा आ गया, फरिश्ते दफ्तरे आमाल लेकर पहुंच गए, छोटी सी छोटी जर्रे के बराबर भी कोताही तो यहां तक आ गई। बंदा डरे, कांपे, और अचानक आवाज़ करम आए, इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। तो कैफियत क्या है, अंदाज क्या है, उस वक़्त इंसान के दिल को जो तसल्ली होती है, वो तसल्ली क्या, इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देता। कोई कितना, और फिर हुजूर ने एक बात इरशाद की, कुछ बातें ऐसी हैं इनको बयान करते हुए ना गहराइयाँ सारी ख़त्म हो जाती है कि इससे ज़्यादा गहरी बात क्या हो सकती।
رانائیاں اور رنگ سارے مان پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے تھے۔ ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات۔ یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی، تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ وہ لوگ سوچیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت میں صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی، رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائے۔ آتی رہتی ہیں مشکلات، آتے رہتے ہیں دکھ، ہو جاتی ہیں غلطیاں، کمزور ہے انسان، کر بیٹھتا ہے گناہ بھی، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیش نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا، ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ، کرم ہو جاتا ہے۔ رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے۔ اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت۔ حضور علیہ السلام فرماتے بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو دیکھو نا وہ آ گیا ہے، تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی، یہ پھر آ جاتا ہے، تسی تے میں دسو ہنیرا ترے واری آوے او دا لاج کی ہے۔ اسی کہنے تو باز آنا، کہنے کہ نہیں تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا، اب دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں۔ حضور فرماتے 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے۔ رحمت داد دریا الہی، یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی۔ رحمت داد دریا الہی، ہر دم رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگد ہے۔ میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے میں بات کرنی اسی وقت۔ رحمت دا دریا الہی، اگلا مصرع نہیں کہنا، اس کا معنی کیا ہے سمجھو۔ درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وگد ہے تیرا۔ رحمت دا دریا الہی، ہر دم ہر دم 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 ہر دم وگدا تیرا، بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بن جاندا ہی۔ دم دم ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبح بھی کرم شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا
اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا بنانے سے کرو شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے 20 سال ہو گئے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے، والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھی، خود جانا پڑا، کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا۔ میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا، لہجوں میں، یعنی ڈاکٹر کے دو میٹھے بول نہ بندے کی طبیعت ٹھیک کر دیتے، لیکن وہ اس کے لہجے میں، اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے اور جناب مجھے تکلیف ہے میں ذرا جلدی چیک کرانا، سب کو تکلیف ہی ہوتی ہے، سارے تکلیف سے جاتے ہیں، باہر بیٹھو دیکھ لیتے ہیں۔ علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے، علم اس کا نام ہے کہ آپ کو شعور ہی نہ آئے، علم تو آگہی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہو کر اپنی ماں کے پیر نہیں دباتا تو پھر اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا، اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر عالم ہو کر اپنے باپ کا حیا نہیں کرتا تو پھر یہ کورس ہے، اس نے لفظ سیکھے ہیڑے ترچے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا۔ آپ کی چیزیں آپ کے اندر روشنی پیدا کریں، آپ کا شعور آپ کو تازہ کرے۔ دیکھیں نا، جتنا پھل زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے، دونوں بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر میں رونا شروع کر دیا، دیر تک روتے رہے۔ اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے۔ ایک باری میری آنکھیں چوں اونا نے اتھرو پونجے سان ان تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر بولے آہو زاری دا۔ وہ چلے گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، روتے جا رہے ہیں۔ بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے۔ وہ کہتا میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ روتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کو بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی کو پریشانی ہو ہی جاتی ہے، پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے دے، اللہ بڑے بول سے بچا لے۔ عزیز بھائیوں، مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں اللہ کے بندے، آپ عاجزی اختیار کریں۔ وہ کہتا ہے چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے بندے تو ٹھیک ہی نہیں۔ حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا، پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے، تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے، تہجد کا ٹائم تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد بھی ساتھ تھے، تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں، نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سو ہوئے، کتنے بد نصیب ہیں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا، لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا، کاش تو بھی، تیرا سونا ہی بہتر تھا، اس تہجد سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر، کپڑے تو نہ پھاڑتا لوگوں کے۔ او خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے، اس کی بنیاد پر علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا کی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دے میں دودھ کڑیا۔ تھوڑا سا اپنی طبیعت میں عاجزی پیدا کر۔ یہ تو دیکھے نا کتنے بڑے بزرگ حضرت فضیل بن عیاض، 60,000 لوگوں نے حج کیا، حضرت کے بھی وہ حجوں میں بہت 21واں 22واں حج تھا۔ کسی نے پوچھا حضور اس سال حج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو
تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے نیک تھے، حج ضرور قبول ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نحوست کی وجہ سے رہ جائے گی، اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں، میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی، ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا۔ آپ کے مزاج میں جب عاجزی ہوتی ہے کہ نا، اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو، تو اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی عاجزی ہی کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ عاجزی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں۔ تمہارے زمانے میں نا ایک رواج آیا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا، اور کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے، اب جماعتیں جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں، اب پارٹیاں پوری پارٹیوں کی کمزوری بھی۔ بات اتنی اجتماعیت تک چلی گئی کہ سوچے محدود سے محدود تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا، اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کے حضور پیش کیا، مالک یہ سب سے زیادہ نیک ہے، جسے حضرت موسیٰ کلیم نیک کہیں، وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ یا اللہ یہ نیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہ گار ہے وہ بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ اگر یہ ڈیوٹی ہماری لگتی تو پھر تو اللہ خیر کرے، سارے گناہ گار تھے ماں سوا میرے، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ جناب اس کی ڈیوٹی لگائیں، حضرت موسیٰ کی گواہی ہے یہ سب سے زیادہ نیک ہے، اس کی ڈیوٹی لگائیں، یہ سب سے گناہ گار بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو وہ عرض کرنے لگے حضور 3 دن کی مہلت دے، میں بندہ ڈھونڈتا ہوں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں، آنے کا وقت آیا تو اسی میں ایک آدمی نے کیا کیا، اپنے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے لا کے حضرت موسیٰ کلیم کے دست مبارک میں دے کے کہا حضور 3 دن کوشش کی ہے، سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں۔ برے بندے تو میں لبن تریا تے جاگت تے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی نہیں ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو نے کس طرح تجزیہ کیا؟ عرض کی حضور بعض لوگوں کی نا چھوٹی موٹی کوتاہیاں میرے سامنے تھیں، اس پر میں نے غور کیا، لیکن ان کی غلطیاں یقینی نہیں تھی، میرا گمان ہی تھا، پورا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ غلطیاں ہیں، لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ہے۔ کسی کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھی، اپنی کوتاہیاں میرے سامنے یقینی تھی، اور جو زیادہ یقینی چیزیں تھیں نا اس پر جب میں نے غور کیا تو پھر میں سمجھا کہ اس بستی میں سب سے گناہ گار میں ہی ہوں۔ آپ مجھے نا بتائیں اب میرے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جناب موسیٰ وہیں کھڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، وہیں فرمائی، فرمایا میرے کلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہی اس کی عاجزی ہے جس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز دیا۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھا جائے، انسان اپنی ذہن سازی کرے، اپنے اوپر غور کرے۔ ہم اپنے آپ کو 2 4 5 چیزیں دیکھ کے تسلیاں دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں شور تو ساری دنیا اتنی خراب ہے، تو فلانی نیکی بھی کرتا ہے، اس سے نا انسان کی روحانی زندگی کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے افکار پہ میل کچیل چڑھنے لگ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اگر طبیعت میں عاجزی آ جائے تو کوئی فرق مثلا کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت اگر کام کر لے، اگر کسی وقت وہ کوئی عاجزی اختیار کر لے تو اس سے فرق پڑ جائے گا۔ اور میں نے دیکھا سوسائٹی کا یہ ماحول بن گیا، وہ جناب تو شاہ پر جو کیا ہے، اور بڑے اور انداز میں لوگ بات کرتے، اپنی طبیعتوں پہ بوجھ ڈالا جائے۔ ہمارے ہاں نا ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی وجہ سے ان کے اپنے تکلیف میں
یعنی کیا کہہ سکتا ہے بندہ داماد کو؟ کہہ سکتا ہے کچھ، لیکن اس نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. وہ بیٹی کو اور نواسوں کو لے کے آتا ہے تو دروازے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے اسٹیٹس ہی نہیں میرا. میں ایک جنازے پہ چلا گیا تو قبرستان میں ایک فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو قبرستان میں ان کا داماد اپنے برادر اللہ سے سالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ تم نے تو اپنے ابا کی قبر پہ تختی بھی نہیں لگائی، اتنے بھائیوں تختی بھی نہیں لگا سکتے. وہ کہنے لگا بھائی جان بس وہ مصروفیت رہی ہے، قبر تو پکی کرا دی تھی تو بس تھوڑے دنوں میں لگوا دیتے. وہ بیچارہ نا ادھر ادھر میری طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ سن، اور وہ ڈٹائی سے باتیں کیے جا رہا ہے کیونکہ وہ داماد ہے، ان کی بیٹی جا رہا ہے، مفت کی بلیک میل ہی ہے. تو بندہ چلا گیا، میں نے اس کا بازو پکڑ کے سائڈ پہ کر لیا. میں نے کہا یار تجھے قبروں میں بھی اللہ نہیں یاد آیا؟ یہ مفت کی جو آزمائشیں ہم لوگوں کو ڈالتے ہیں نا، اس سے بچیں. بلا وجہ کہ جناب وہ مجھے پوچھا نہیں تو مجھے جناب دیا نہیں تو میری بھی کوئی حیثیت تھی، آپ اس طرح نہ گنوائیں. ان سے چیزیں چھلکتی ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے آدمی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے، ہم نے کس بنیاد پر لوگوں کو لوٹنا اور تاڑنا اور لتاڑنا شروع کر دیا. انسان ہوتا ہے، اور وہ جب ان چیزوں سے نکل جاتا ہے نا تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ بڑا آدمی ہے کہ جو نہ اسے کوئی یہ پرواہ ہے کہ مجھے کوئی بٹھائے کہاں پہ، نہ اسے کوئی یہ ٹینشن ہے کہ کوئی یہ. میں نے دیکھا بعض بڑے لوگ ان چیزوں سے ویسے نکل جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو تلاش کر رہے تھے، تو ایک بندے نے کہا کسی غلام کو کہہ دیتے. فرمانے لگے میں بھی تو غلام ہی ہوں، میں بھی تو اپنے معبود کا غلام ہوں، کسی غلام کو کہہ دیتے. اس کا کیا مطلب؟ اس لیے اس تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے لوگوں کے لیے آسانی کی جائے، اپنوں کو پیار دیا جائے، اپنوں کو محبت دی جائے. جب آپ کسی سے پیار کریں گے، اعزاز دیں گے تو اس میں محسوس ہوگا کہ ہماری اپنی بھی کوئی شان ہے، عظمت ہے، ہم وزادار ہیں. دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کا اتنا ادب کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ پوری ہتھیلی سے دستک نہیں دیتے تھے، انگلی کے پوروں سے، ناخنوں سے. ادب ہے. تو کسی نے کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، خواجہ فخر الدین فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے. فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے نہ پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا. صحابہ یوں ادب کرتے کہ اونچا سانس نہیں لیتے تھے حضور کی بارگاہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وضو کا پانی تو وہ نیچے نہیں گرے گا، وہ نیچے تھیلیاں کر دیتے. آنکھیں حضور کی بارگاہ میں نہیں اٹھاتے تھے. بعد سے پوچھا جاتا حلیہ بیان کر دو، کہتے تھے اتنی ضرورت ہی نہیں تھی حضور کو دیکھ سکیں. وہ اتنا ادب کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ جنگ بدر کے لیے جب سواریاں جا رہی تھی نا تو ایک سواری پہ تین لوگ تھے. تو اسلام مذہب بڑا حسین ہے نا، یہ رحمت للعالمین محبوب کا پیغام ہے نا. اب ایک سواری پہ 3 بندے بیٹھیں گے، تکلیف ہوگی. طے یہ پایا کہ 2 بیٹھ جائیں، ایک پیدل چلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی 2 بندے دے دو. نصیبہ جاگا سیدنا ابو لبابہ کا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا. یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اب ایک دفعہ باری حضرت ابو لبابہ سرکار کے پیچھے بیٹھیں گے، مولا علی پیدل چل رہے ہیں. اس شخص کا کمال تو دیکھیں جس کے ہاتھ میں اس سواری کی لگام ہے جس کے سوار مدینے والے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پھر باری آئی حضرت علی پیچھے بیٹھے، لگام حضرت ابو لبابہ نے تھام لی. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامی ہوئی، باری لگ گئی، حضور نے پیدل چلنا ہے. چپ ہاتھ باندھے دونوں نے، عرض کی حضور خادم جو حاضر ہے، مہربانی کرے نا آپ بیٹھے نا، ہم پیدل چلتے ہیں آپ کی باری. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو لہجہ ہے عزت دینے کا، 2 جملے حضور نے کہے. آپ دونوں جملوں میں حضور نے جو غلاموں کو عزت دی وہ بھی دیکھیے، سمجھانے کا انداز بھی دیکھیے، اور امت کے دلوں میں عاجزی پیدا کرنے کا طریقہ بھی دیکھیے. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، تم زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ پیدل چلو، میں بھی چل سکتا ہوں. اور پھر فرمایا تم دونوں کو کچھ زیادہ اجر کی ضرورت ہے، میں نے بھی تو اپنے رب سے اجر لینا ہے نا.
دین کے رستے میں چلنے کا میں نے بھی تو اجر لینا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہی ہوئی ایک آیا سی کالیاں زلفاں والا، وہ دو کڑیاں ہی میرے من وچ رکیا کر گیا نور اجالا۔ اتنا کرن دو جملوں سے طبیعت ہی بدل گئی۔ فرمایا تم کو زیادہ طاقتور ہو، تمہیں کو زیادہ اجر چاہیے؟